وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر پلیز ریسیٹیشن ریڈی کر لیں، اینڈ پہ آپ نے کرنی ہے. جی ریڈی ہے. جی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ربنا الهمنا رشدنا وعصمنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، آمین یا رب العالمین. جی ہم نے سورۃ النساء کل آیت نمبر 153 سے آنورڈز کیا تھا، ٹھیک ہے، اور جس میں جو یہود کا ایک ناجائز مطالبہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتا تھا، بیسیکلی تو صرف نام ماننے کے لیے وہ اس طرح کے مطالبے کرتے تھے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو تب تمہیں مانیں گے جب تم موسیٰ کی طرح کوئی لکھی ہوئی کتاب ہمیں لا کے دو جس میں سب آیات ایک ہی دفعہ میں لکھی ہوں، کیونکہ قرآن مجید تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بطور وحی نازل ہوتا تھا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ لکھی ہوئی تختیوں کی صورت میں نازل ہوا تھا. تو یہ کہتے تھے ہم اسی طرح سے ہمیں دکھاؤ، یا کوئی لکھی ہوئی تحریر ہمیں لا کے دکھاؤ ہمارے لیے، ہمارے نام اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ یہ تو جس سے ہم مان لیں کہ تم اللہ کے رسول ہو. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا ان کو اس چیز پہ بہت زیادہ اعتراض تھا کہ ہمیشہ انبیاء جو ہیں وہ بنی اسرائیل میں آتے رہے ہیں، تو اب یہ جو آخری نبی ہے بنی اسماعیل میں کیسے آئے؟ یہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ جو دو ڈفرینٹ چینز ہیں اس کی وجہ سے ان کا بہت اعتراض. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتایا کہ ان کے مطالبات سے تم نہ پریشان ہو، نہ اس کے اوپر دھیان دو. ان کا تو بہت اس سے بھی زیادہ بڑا مطالبہ تھا جو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں اللہ کو سامنے دیکھنا ہے. اور یہ بھی میں نے آپ کو واقعہ کل بتا دیا تھا کہ پھر ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آگے اب جو ہے نا ان کے جرائم کی ساری ایک فہرست بیان کی گئی ہے یہاں سے آنورڈ جو آیات چل رہی ہیں نا، کہ انہوں نے اللہ کے دو نبی ہونے کے باوجود ایک بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، گائے کے بچہ انہوں نے وہ سونے کا بنا لیا تھا، ایک ان کا وہ جو سابری جادوگر تھا اس نے ان کو بنا دیا تھا، اور اس میں سے وہ اس نے کچھ اس طریقے کا ارینجمنٹ کیا تھا کہ اندر سے وہ ہالو سا تھا تو اس سے آواز آتی تھی، تو انہوں نے سمجھ لیا کہ یہی الہ ہے. اتنے یعنی ان کے دماغ جو ہیں وہ بند تھے. تو یہی ہوتا ہے کہ جب غلامی میں انسان رہتا ہے نا تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، اور پھر بس انسان دیکھ دیکھ کے ہی کر رہا ہوتا ہے. تو یہ چونکہ اتنے عرصہ وہاں پہ غلامی میں رہ کر آئے تھے، اور وہاں پہ یہ گائے کو سیکرٹ سمجھنے جانے والا ایک کانسیپٹ تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ کیا. اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار ان پہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے پاس تو روشن نشانیاں تھیں، کیا کیا کچھ معجزات انہوں نے نہیں دیکھے تھے اپنے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. اور پھر ان کے سامنے سمندر بھی پھٹتا ہے اور یہ وہاں سے گزر جاتے ہیں، پھر ید بیدا، پھر عصا، پھر وہ بھی جس طرح میں نے آپ کو بتایا جو ان کے اوپر مختلف قسم کی سزائیں آتی تھیں. پھر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آ کے دعا کراتے تھے سب لوگ، پھر وہ ٹل جاتا تھا. لیکن اس کے باوجود جو ہے نا یہ ان کی سرش جو ایک وہ نہ ماننے والی ہی رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تو موسیٰ کو صریح غلبہ، واضح غلبہ بھی عطا کیا تھا، لیکن یہ پھر بھی نہیں مانتے تھے. پھر یہ اللہ تعالیٰ سے عہد بھی کرتے تھے، طور پہاڑ ان کے اوپر لا کے ان کے سروں پر معلق کر کے ان سے وعدہ لیا گیا تھا، لیکن پھر بھی جو ہے انہوں نے وعدہ اس وقت تو کر لیا ڈر کے، لیکن بعد میں جو ہے یہ پھر مکر جاتے تھے. وعدہ کر لیتے تھے کہ انبیاء کی اطاعت کریں گے، اللہ کے احکامات مانیں گے، لیکن پھر بعد مان لیتے تھے. پھر یہ کہ ان کو جو کہا گیا کہ عاجزی کے ساتھ داخل ہونا ہے تم نے اس شہر کے دروازے سے، لیکن یہ وہاں سے بھی جو ہے انہوں نے ادھر بھی نافرمانی کی اور اکڑتے ہوئے داخل ہوئے، اور جو ان کو مغفرت مانگنے کا کہا تھا وہ الفاظ بھی انہوں نے تبدیل کر دی. یہ بھی ان کی سرشت ہے کہ ان کو جو کہا جاتا تھا اس کے الٹ ہی کرتے تھے، اور بولتے ہوئے بھی الفاظ جو ہیں اس کو تبدیل کر لیتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، کہ ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے اور اللہ کی آیات کا انکار کرنے کی وجہ سے اور انبیاء کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دل جو ہے وہ غلافوں میں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے مزید ان کی ساری جو ان کے جو سارے گناہوں کی فہرست تھی وہ یہاں پہ بتا دی. پکا پختہ عہد کر کے اس کو بھی توڑتے تھے، اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، اللہ کے انبیاء کو قتل کرتے تھے کھلے عام، اور اس میں بھی انہوں نے کبھی جو ہے وہ ہیزیٹیٹ نہیں کیا. اور یہ کہتے تھے کہ ہمارے دل تو غلافوں میں ہے، یعنی ہمارے دل تو بند ہے، تم جو بھی کہتے رہو اس میں اس کے اندر نہیں جانا. یا یہ بھی مطلب ہو سکتا تھا کہ
ہمارے دل تو علم و حکمت سے بھرے پڑے ہیں، اب اس کے اندر مزید کچھ ایڈیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو تم جو بھی بولتے ہو ہم اس کو نہیں سنیں گے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ایکچولی مہر لگا دی تھی، لیکن اسی طرح کی بالکل آیت آگے سورۃ المائدہ میں بھی آپ پڑھیں گے، اس میں پھر لعنت کا ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت کر دی تھی انہی چیزوں کی وجہ سے کہ وہ عہد کو توڑتے تھے، انبیاء کو قتل کرتے تھے، یہی بات. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اصل میں یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمارے دل غلاف میں ہے، اصل میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر ایک مہر لگا دی، ان کے دل بند کر دیے گئے کہ یہ اب ہدایت نہیں پاتے. جس میں پھر ہم نے کچھ اسباق اپنے لیے بھی دیکھ لیے تھے کہ جب اس طریقے سے نافرمانی کی جائے اور کتاب کے ہوتے ہوئے اس کتاب کی قدر نہ کی جائے اور اس کو سمجھا نہ جائے، پڑھا نہ جائے اور اس سے دوری رکھی جائے، اور جو بتانے والا سمجھانے والا ہو اس کے خلاف ہو جائے انسان، اور ہر طرح کی غیر اخلاقی حرکت اور بد کرداری اور جھوٹ اور منافقت اور شرک اور یہ سب چیزیں جب کسی قوم میں آ جاتی ہیں تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ اور سزا اور غضب کا ہی شکار ہوتی ہے. اور اس میں بھی پھر یہی ہوتا ہے کہ دل بند ہو جاتے ہیں، پھر نہ ہدایت کا راستہ نظر آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر بطور سزا یہ کر دیا جاتا ہے نا، پھر وہ گمراہی پر ہی چلتے جاتے ہیں اور اسی کو ہی ٹھیک سمجھتے جاتے ہیں. تو یہی معاملہ ہوا ان کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور یہی معاملہ آج مسلمانوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں تک ہم نے کل کیا تھا. اب آگے جو ہے نا آیت نمبر 156 میں پڑھ رہی ہوں، یہ مزید اب ان کی تفصیل اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں گناہوں کی، ان کے جرائم کی. وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور ان کے کفر کے باعث اور مریم علیہ السلام پر بہت بڑا بہتان باندھنے کے باعث. اور بھی کفرہم، بوجہ کفر کے ان کے، بعض بھی یہاں پہ بوجہ کے معنوں میں ہے، اور ہم جو ہے یہ ہم ہی ہے ایکچولی، جس کا مطلب ہوتا ہے ان کے. ٹھیک ہے. اور بوجہ کفر کے ان کے، وقولہم اور قول کے ان کے، علی اوپر مریم علیہ السلام کے، بہتان جو ہے یہ بہت بڑے الزام کو کہتے ہیں. اس کا روٹ ورڈ با ہا اور تا ہوتا ہے. فبہت الذی آپ پڑھ چکے ہیں، جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ جو مکالمہ چل رہا تھا نا، کہ وہ حیران رہ گیا نمرود جو ہے حضرت ابراہیم کی بات سن کے. تو یہ با تا جو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ حیران ہو جانا، بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نا ششتر ہو جانا. تو ایسا بڑا الزام جسے سن کر انسان جو ہے نا بہت زیادہ حیران رہ جائے. ٹھیک ہے. تو بہتان ویسے ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں، وہی ورڈ ہے بہتان. عظیمن بڑا، بہت بڑا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک اور ان کا گناہ جو ہے اس کو مینشن کیا، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام جو تھی ان کے اوپر بہت بڑا ایک الزام لگایا تھا، بہتان لگایا تھا، جس کی وجہ سے پھر یہی بات یعنی کہ ان کے اوپر لعنت ہوئی، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر ہدایت کے دروازے بند ہو گئے. یعنی ان کے گناہوں کی فہرست میں ایک یہ بھی بہت بڑا گناہ آتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے دلوں پر جو مہر لگ چکی ہے نا، وہ اس وجہ سے بھی ہے. حضرت مریم علیہ السلام ان کے بارے میں ڈیٹیلز آپ یہ سورۃ آل عمران میں آپ پڑھ چکے ہیں، میں نے وہاں پہ بھی آپ کو تفصیل بتا دی تھی. مختصراً دوبارہ کر دیتی ہوں کیونکہ کافی سارے نیو اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے ساتھ. حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، اتنا تو سب کو ہی پتہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ان کے والد کا نام عمران آتا ہے اور والدہ جو ہے حنا بنت فقوز ان کا نام آتا ہے. یہ دونوں بہت زیادہ نیک پاک لوگ تھے، میاں بیوی. جو عمران جو ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ بہت زیادہ نیک اور مطلب امامت بھی کرتے تھے، اور اس طرح کے یعنی بہت زیادہ عبادت گزار تھے، اور ان کی وائف بھی اسی طرح سے تھی. تو پھر ان کے ہاں جب وہ جو حنا بنت فقوز جب ان کو حمل ٹھہرا تو انہوں نے فوراً یہ منت مانی کہ جو بھی بچہ ہوگا اس کو میں ہیکل میں دے دوں گی، وقف کر دوں گی. جس طرح ہوتا ہے نا ان لوگوں میں یہ ہوتا تھا کہ یعنی جو مسجد اقصی وہاں پہ جو ہیکل وغیرہ کی جو عبادت گاہ تھی وہاں پہ میں وقف کر دوں گی دین کی خدمت کے لیے. لیکن اس کے بعد جب بیٹی پیدا ہوئی جو حضرت مریم علیہ السلام، تو انہوں نے سوچا پہلے ان کی ماں نے کہ اب میں کیا کروں.
لیکن پھر انہوں نے چونکہ منت مانی ہوئی تھی، انہوں نے پھر انہی کو دے دیا تھا ہیکل میں، اور حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں یہ رہی تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام وہیں پہ رہتی تھی، دین کا کام سیکھتی تھی، بہت زیادہ عبادت کرتی تھی، اور بہت زیادہ نیک پاک باز خاتون تھی یہ بھی۔ حضرت مریم علیہ السلام جو ہے ان کے لیے بھی آتا ہے کہ دن رات جو ہے علیحدہ سے ان کا اپنا ایک محراب، اپنے جیسا ایک حجرہ ٹائپ تھا، وہاں پہ یہ دن میں بھی رات میں بھی عبادت کرتی تھی، بہت زیادہ متقی، بہت با کردار خاتون تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن ان کے لیے یہ ڈیٹیلز آپ تھوڑی پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، آگے بھی پڑھیں گے، سورہ مریم میں بھی آتی ہیں، اور یہ پر اللہ کا اذن ان کے لیے یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کام کے لیے چنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ ان کے بطن سے ہوئی، حالانکہ ان کو تو کسی نے چھوا بھی نہیں تھا۔ اور وہاں پڑھ بھی چکے ہیں کہ فرشتے نے آ کے ان کو یہ کہا کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ تمہارے لیے کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے کیسے اولاد ہو سکتی ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ایسے ہی ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو حمل ٹھہر گیا۔ اور اس میں پھر مزید ڈیٹیلز بھی آتی ہیں سورہ مریم میں، اگر آپ پڑھیں گے پھر یہ جب ولادت کے ٹائم پہ علیحدہ سے ہو کے چلی گئی تھی تھوڑا ویرانے میں، اور وہاں پہ پھر یہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوتی ہے، اور پھر یہ ان کو لے کے واپس آتی ہیں، اور ان کو یہ کہا گیا تھا کہ اگر تمہیں لوگ کچھ کہیں تو تم نے کچھ نہیں کہنا، اور تم نے بچے کی طرف اشارہ کر دینا ہے۔ تو انہوں نے یہی کیا، کیونکہ وہ جب لوگوں نے ان کو دیکھا کہ یہ تو بچے کو اٹھا کے لا رہی ہیں، اور اس طرح کا معاملہ انہوں نے ان کے اوپر پوچھنا شروع کر دیا کہ تم نے یہ کیا غلط کام کیا ہے، تو انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا، تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بالکل نومولود بچہ ہی تھے، انہوں نے وہ بولے زبان سے کہہ کے، انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کے رسول ہوں۔ تو یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ سے گواہی دلا دی۔ یہ ایک معجزہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ بھی خرق عادت ایک معجزانہ طور پر ہوئی تھی، اور پھر ان کے ساتھ اور بھی بہت سارے معجزات تھے۔ ایک تو ان کا اسی طرح بالکل نیو بورن ہوتے ہوئے بھی کلام کرنا۔ تو بہرحال اس وقت تو وہ لوگ چپ کر گئے جب یہ گواہی دی گئی، اور اس کے بعد کئی سال یعنی تقریباً 30 سال میں جا کے ان کو نبوت ملی تھی۔ تب تک تو انہوں نے اپنی زبانیں جو تھیں وہ باندھی رکھی، ایسا انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھر نبوت ملی، اور اس وقت پھر ان لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ دشمنی ان کی ہو گئی۔ تو ظاہر دشمنی اس وجہ سے ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے ان کو ان کی بدعمالیوں پر بھی ٹوکا، ان کے علماء کی جو غلط بیانیاں تھیں ان کا بھی مینشن کیا، اور جتنی ان کی دین کی حالت بگڑی ہوئی تھی اس پہ بھی وہ ان کو ملامت کرتے تھے اور ان کو خبردار کرتے تھے، اور جو اخلاقی زوال اتنا زیادہ ان میں تھا اس کو بھی مینشن کرتے تھے۔ تو یہ تو ہوتا ہے نا کہ جب بھی کوئی آ کے حق بات کرتا ہے اور لوگوں کو ان کے گناہ دکھاتا ہے اور ان کے گناہوں کے پردے چاک کرتا ہے، ان کو اصلیت کو ظاہر کرتا ہے، تو سارے لوگ جو ہے اس کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ سچ بولنے والے، حق بات کرنے والے کو تو کوئی پسند نہیں کرتا نا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ یہ یہود سارے جو تھے وہ ان کے خلاف ہو گئے، اور اس وقت پھر انہوں نے ان کی دشمنی میں آ کے یہ معاملہ کیا کہ ان کو ولد الزنا کہنا شروع کر دیا، نعوذ باللہ، اور حضرت مریم علیہ السلام جو ان کو زانیہ، نعوذ باللہ من ذالک، ثم نعوذ باللہ من ذالک، اس طرح کی بات کرنی شروع کر دی۔ اور وہ اگر آپ پڑھیں جو ان کی تاریخ وغیرہ تو اس میں یوسف بن نجار کا ورڈ آتا ہے جس کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ان کی شادی ہونا طے پائی تھی ابھی، لیکن پہلی جو ہے انہوں نے اس طرح کا کام کر لیا۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اور مطلب یہ وہ الزام تھا ایک بہت بڑا جس کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا بہتانن عظیمہ، جو انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام پہ لگایا تھا۔ حالانکہ وہ بہت پاک پاس خاتون تھی اور ان کو ان کے اخلاق اور کردار سے یہ واقف تھے اچھی طرح سے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اب ظاہر ہے مخالفت تھی، دشمنی تھی، بیسیکلی تو ان کو پسند نہیں آتی تھی ان کی باتیں کہ ہمارے گناہوں کو کیوں مینشن کرتا ہے، یا ہماری غلط چیزوں کو کیوں یہ لوگوں کے سامنے لے کر آ رہا ہے۔ تو انہوں نے یہ بہتان تراشنا شروع کر دیا تھا تاکہ حق کا انکار کر سکے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو کفر سے تعبیر کیا نا، وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ۔
یہ آپ دیکھیں کہ یہ رویہ جو ہے نا یہ ہر دور میں انسانوں کا رہتا ہے. جو بھی نافرمان اور سرکش اور گناہ گار اور غلط لوگ ہوتے ہیں نا، جب بھی ان کے سامنے کوئی حق بات کہنے والا کھڑا ہوتا ہے جو ان کی برائیوں پر، ان کے گناہوں پہ ان کو ملامت کرتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ یہ تم لوگ غلط کر رہے ہو، یا آئینہ دکھاتا ہے آپ کہہ لیں دوسرے لفظوں میں، تو وہ لوگ اس کی جان کے دشمن ہو جاتے ہیں اور اس کو پھر ہر طرح سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جب کوئی طریقہ نہیں بن پاتا تو جو ایک عام حربہ ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ کردار کشی کی جائے. اور وہی معاملہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور ان کی والدہ کے ساتھ کیا کہ ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں مشہور کرنا شروع کر دی تاکہ لوگ جو ہے نا وہ ان سے دور ہو جائیں. اصل وجہ تو حق کا انکار تھا نا، کفر کرنا تھا کہ نبی بھی نہیں ان کو ماننا، اور جو باتیں وہ کہہ رہے ہیں اس پہ بھی ہم نے دھیان نہیں دینا کیونکہ اس میں تو پھر ان کے اپنے مفاد پر ضرب پڑتی تھی. ٹھیک ہے، تو جو ان کی پیدائش جو ایک خرق عادت طریقے سے ہوئی تھی، ظاہر ہے ایک نیچرل وہ تو نہیں تھا، ایک معجزانہ سی پیدائش تھی ان کی، تو انہوں نے بیسیکلی اس کے بارے میں جو ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی. اور ان کا کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا ان کے بارے میں انہوں نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ لوگ جو ہے نا وہ ان کے بہت گرویدہ ہوتے تھے اور بہت ان سے امپریس ہونے لگے. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو ان کا جو کہتے ہیں کہ بولنے میں جو ہے نا بہت الاکوینٹ اور بہت یعنی امپریسو ان کی ٹاک تھی. تو رات ان کو زبانی یاد تھی، بڑے حوالے دے کے بات کرتے تھے، بلکہ کہتے ہیں بہت نومری میں یعنی 12-13 سال کی عمر میں جب انہوں نے وہ واز یا اس طرح کے بولتے تھے تو لوگ چپ ہو جاتے تھے ان کے آگے. بڑا ان کا امپریسو وے تھا بات کرنے کا. اور اس کے علاوہ پھر جب وہ نبوت ان کو ملی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف قسم کے معجزات بھی دیے تھے. یہ آپ کچھ تفصیل پہلے سورۃ آل عمران میں بھی پڑھ چکے ہیں، آگے سورۃ المائدہ میں بھی آپ پڑھیں گے کہ وہ مٹی کا پرندہ بناتے، اس میں پھونک مارتے وہ زندہ ہو جاتا، پیدائشی اندھے کو وہ ٹھیک کر دیتے تھے، اور کوڑ کا مرض جو ہوتا تھا اس کو کبھی علاج کرتے تھے، ہاتھ پھیرتے تھے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا، مردوں کو بھی زندہ کیا. یہ بھی معجزات ہوتا تو سب اللہ کے حکم سے ہی تھا. لیکن اس وجہ سے جو ہے وہ لوگ ظاہر ہے ان سے ان کی بات سنتے اور ان کی طرف مائل ہونے لگے تھے. تو یہ چیز ان کو پسند نہیں آتی، تو یہ کہتے تھے کہ نہیں یہ کوئی نبی نہیں ہے، اور انہوں نے اس طرح کی باتیں ان کی کرنی شروع کر دی. اور ان کی جو والدہ تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، ان کے اوپر اس طرح کا الزام لگایا تاکہ ان کی بھی عزت گھٹے اور ان کی بھی حضرت عیسیٰ کی بھی عزت گھٹے. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا حضرت مریم علیہ السلام کی برات کئی جگہ پر ظاہر کی ہے. برات کا مطلب ہوتا ہے کسی کو بری الذمہ کر دینا. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ لوگ نعوذ باللہ بدکاری کا الزام لگاتے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے کافی جگہ پہ اس چیز کو مینشن کیا، جیسا یہاں پہ بھی کہا کہ یہ بہتان تھا بہت بڑا جو ان کے اوپر لگایا گیا تھا. اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں جہاں پہ بات ہوتی ہے نا تو عیسیٰ ابن مریم کہہ کے بات آتی ہے، یعنی کنیت ان کی جو ہے نا وہ حضرت مریم کے نام کے ساتھ ہی آتی ہے تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ وہ بن باپ کے ہی پیدا ہوئے تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی جگہ پہ بتایا کہ اللہ کے کلمہ کن سے ان کی پیدائش ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے بس کن کہنا ہوتا ہے اور کوئی چیز ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کئی جگہ پہ بتایا ہے کہ یہ حضرت علیہ السلام کی والدہ جو ہے وہ ایک پاک باز خاتون تھی. اچھا، تو ایک طرف تو یہ حضرت مریم علیہ السلام پہ بہت آنداز آتے، اور دوسری طرف جو ہے حضرت عیسیٰ کی جو پیدائش تھی جو غیر فطری سی ایک تھی اور معجزانہ سی ان کی پیدائش تھی، اس کا بھی انکار کرتے تھے، کفر کرتے تھے. تو اس لیے یہ بات آئی وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا. ٹھیک ہے کہ ان کا کفر کیا تھا اور ان کا قول کیا تھا. اور پھر ان کا ایک اور قول یہود کا، اس کی وجہ سے بھی ان کے اوپر لعنت ہے. وہ کیا ہے؟ اگلی آیت پڑھ رہی ہوں، آیت نمبر 157. وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. اور ان کے یوں کہنے کے باعث کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کے رسول ہیں ان کو قتل کر دیا، حالانکہ نہ تو انہوں نے اس کو قتل کیا نہ سولی چڑھایا، بلکہ ان کے لیے
عیسیٰ بلکہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا یا شبیہ بنا دیا گیا. یہ دونوں مفہوم اس کے آتے ہیں, بھی بتا دیتی ہوں میں تفسیر میں. یقین جانو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کرنے والے ان کے بارے میں شک میں ہیں, انہیں اس کا کوئی یقین نہیں بجز تخمینی باتوں کے, یعنی گمان کی باتوں کے. ہاں اتنا یقینی ہے کہ انہوں نے انہیں قتل نہیں کیا. پہلے ترجمہ لفظی دیکھ لیں. وا اور قولہم قول کے ان کے, یعنی بات کے ان کے, انا بے شک ہم, یہ انا اور پلس نا, الف نون اور پلس نون الف, اس لیے اوپر تشدید آ رہی ہے, دو نون آ رہی. انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک, اور نون الف نا کا مطلب ہوتا ہے ہم نے. تو بے شک ہم نے, قتل نا قتل کیا ہم نے, ٹھیک ہے, نون الف نا ہم کے لیے اینڈ پہ آتا ہے. قتل کیا ہم نے, کس کو قتل کیا؟ المسیح عیسیٰ ابن مریم, مسیح عیسیٰ ابن مریم کو, ٹھیک ہے, یعنی عیسیٰ ابن مریم, جو ابن مریم ہمیشہ عیسیٰ ابن مریم, یعنی ابن کہتے ہیں بیٹے کو, ٹھیک ہے. تو یہ کنیت ان کی تھی, عیسیٰ ابن مریم. رسول اللہ, جو رسول اللہ کے, ٹھیک ہے. یہ جو رسول اللہ, یہاں پہ یہ بات اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول تھے, اور انہوں نے اس کو پتہ, کیونکہ وہ تو رسول مانتے ہی نہیں تھے نا, تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں بیچ میں. وما حالانکہ نہیں, یا اور نہیں, قتلوہ انہوں نے قتل کیا اس کو, وما اور نہیں, صلبوہ انہوں نے صلیب چڑھایا اس کو, قتلو انہوں نے قتل کیا, ہو اس کو, ہو سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. وما اور نہیں, یہاں پہ ماں کا ترجمہ جو ہے نا آپ نہیں کریں گے, ویسے تو ماں کا ترجمہ جو ہوتا ہے, لیکن بعض جگہوں پہ وہ نہیں کے معنوں میں بھی آتا ہے. وما قتلوہ نہیں انہوں نے قتل کیا اس کو, وما صلبوہ اور نہیں انہوں نے صلیب دی اس کو. سواد لام اور با, صلیب کا آپ کو پتہ ہی ہے, وہ جو ایسے کراس سی لکڑی لگا کے تو اس پہ بندے کو جو ہے وہ باندھ دیتے تھے. بیسیکلی صلب جو ہے نا, سواد لام اور با, اس کا جو روٹ ورڈ ہے صلب, بیک کے لیے آتا ہے نا, بیک بون یا پیٹھ کے لیے. صلبی بیٹے آپ نے پڑھا ہوگا نا, جو حقیقی بیٹے ہوتے ہیں. تو چونکہ صلیب دینے میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کی پشت یا بیک جو ہے نا, اس کو لکڑی کے ساتھ ایسے باندھ دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ویسے بھی بند جانا, سختی, اس معنوں میں آتا ہے, تو اس لیے اس کو صلیب کرتے ہیں. صلیب کے بارے میں بھی یہ سمجھ لیں, عموماً یہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ چونکہ سولی دینا لکھا ہوتا ہے نا ترجمے میں, تو شاید وہ پھانسی دے دیتے ہیں. وہ پھانسی نہیں ہوتی, بیسیکلی پھانسی تو ہم مطلب جس طرح ہوتا ہے نا, اس کو ہینگ کرنا کہتے ہیں, وہ چیز ہوتی ہے. صلیب میں یہ ہوتا تھا کہ ایک ایسے ورٹیکل لکڑی اور ایک ایسے ہاریزونٹل لکڑی, جو ان کے کراس کا سائن ہے, اس میں انسان کو ایسے کھڑا کر کے نا, کہ جس طریقے سے اس کی پشت جو ہے وہ ٹچ کر جائے اس کے ساتھ, اور پھر انسان کو باندھتے اس طریقے سے تھے کہ ہاتھ وغیرہ باندھ کے ساتھ جو سکن ہے نا, اس میں کیل لگا دیتے تھے, نیل یعنی میخوں کے ساتھ ایسے گاڑ دیتے تھے, اور پھر وہاں پہ وہ اس کو مزید اذیت بھی دیتے تھے ٹل ڈیتھ, کہ بندہ کہ وہیں پہ لٹکے جو ہے نا وہ ڈیتھ ہو جاتی تھی. وہ یہ ان لوگوں کا طریقہ ہوتا تھا. اب اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیتی ہوں مزید. ولیکن اور لیکن, شبہ ڈالا گیا یا شبیہ بنا دی گئی یا مشتبہ کر دیا گیا, شین باہا, لہم لیے ان کو, وَإِنَّا اور بے شک الذین وہ لوگ اختلاف کیا, خا لام اور فا خلفا پیچھے کے لیے آتا ہے, اور اختلاف کا ورڈ ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں. اختلاف میں بھی یہ ہوتا ہے, آپ کسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. فی ہی اس میں, لا فی البتہ میں, لا البتہ کے معنوں میں, فی میں کے معنوں میں, شکن شک, منہو اس سے, لفی شک کے منہو کا مطلب ہوگا البتہ اس سے شک میں. کون لوگ شک میں ہیں؟ ان الذین اختلفوا, جن لوگوں نے اختلاف کیا وہ البتہ اس کے بارے میں شک میں ہے. ما لہم نہیں لیے ان کے, بھی ہی ساتھ اس کے, بعض بھی ساتھ کے معنوں میں, ہی اس کے ساتھ اس کے, من علم کوئی علم, الا ما سوائے یا مگر, اتباع اردو میں بھی ہم کہتے ہیں کسی کی پیروی کرنا. الظن زن جو ہے گمان کے لیے آتا ہے, زوین نون جو غیر یقینی بات ہوتی ہے. وما اور نہیں, قتلوہ انہوں نے قتل کیا اس کو, ہو کی ضمیر اس یعنی حضرت عیسیٰ کی طرف جا رہی ہے, یقیناً یقینی طور پر. اچھا جی, یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب مزید ایک اگلی وجہ اور بتائی کہ کیوں ان کے اوپر ہدایت کے دروازے بند ہوئے, کیوں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت کی گئی. کہ وہ ایک یہ بات بھی بہت فخریہ بیان کرتے ہیں
کہ یہود جو ہیں کہ ہم نے تو جو عیسیٰ ابن مریم ہے ان کو قتل کر دیا، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ اللہ کے رسول ہے، آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا. اور یہ بات جو ہے نا، آپ یہ دیکھیں ان کی دلیری اور ان کی ڈٹائی کہ کسی کو قتل کرنے کا جرم بھی کیا اور اس کو پھر فخریہ بھی بیان کرتے تھے کہ ہم نے تو قتل کر دیا اس کو. یہ یہود کی یہ جو سریچیم کا جو ایک بات تھی اللہ تعالیٰ کو، یعنی اللہ تعالیٰ کی اتنی ناراضگی کا سبب بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی وجہ سے بھی ان کے اوپر جو ہے یہ ان کے دلوں پہ مہریں لگی اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت کا شکار ہوئے ہیں. حالانکہ دیکھیں اتنے معجزات ان کے سامنے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، لیکن جو بگڑی ہوئی اور جتنی گمراہ قومیں ہوتی ہیں نا، ان کا یہی شیوا ہوتا ہے کہ جو بھی بس ان کو برائی پہ ٹوکے گا یا ان کے گناہوں کو مینشن کرے گا نا، اس کے بس وہ خلاف ہو جائیں گے اور اس کے جانی دشمن بن جائیں گے. ٹھیک ہے نا، تو جو بھی حق کہنے والا ہوتا ہے اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرتے ہیں جو بھی اتنی گمراہ قومیں ہوتی ہیں. تو ان کی بھی جو یہ عداوت انبیاء آپ کہہ لیں، یعنی انبیاء کے ساتھ جو ان کی دشمنی تھی نا، یہ اسی وجہ سے تھی کہ انبیاء جو بھی آتے تھے ان کو اللہ تعالیٰ کے احکامات بتاتے تھے اور ان کے جو برے کام اور گناہ ان چیزوں کو مینشن کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یہ انبیاء کے خلاف ہو جاتے تھے. میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، انہوں نے بہت سے انبیاء کو قتل کیا ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ بیسیکلی اس لیے بتا رہے ہیں کیونکہ شروع میں جو بات آئی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عجیب عجیب قسم کے مطالبے کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان کے تو مطالبے بہت بڑے بڑے تھے اور ان کے گناہ تو بہت بڑے بڑے ہیں، اور ان کو تو اتنے معجزات دکھائے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی، ان کے ساتھ بھی تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی. یٹ یہ جو ہے ان کی جو ایک روش رہی ہے وہ انکار کی ہی رہی ہے اور ہٹ دھرمی اور ضد کی ہی رہی ہے. تو یہ ان کا یہ مطالبے کرنا جو ہے بیسیکلی کوئی اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ ماننا چاہتے ہیں اس لیے مطالبہ کرے. ان کا یہ جو مطالبہ ہے بیسیکلی انکار کے لیے ہی ہے کہ یہ تو صرف انکار کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ان کو کوئی بہانہ چاہیے. یہ اس لیے اس طرح کے مطالبے کرتے ہیں کیونکہ یہ کچھ پہلے بھی کرتے رہے. تو یہاں پہ ان یہود کو بھی ایک طرح سے جواب دیا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ سمجھایا گیا کہ ان کے مطالبات تو پہلے سے بھی ایسے ہی رہے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا، تو ایک طرف انہوں نے یہ کام کیا کہ ان کی پیدائش کا انکار کیا، پھر ان کی جو والدہ تھی ان کے اوپر بھی الزام لگایا. ٹھیک ہے، تو یہ جو ان کی دشمنی تھی نا، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا شروع کر دیا، وہ دشمنی ان کی بڑھتی کہ یہ کیوں ہمیں سمجھاتا ہے، کیوں یہ ایسی باتیں کرتا ہے، اس کو ان کو نبی بھی نہیں ماننا. اور وہ اتنی زیادہ پھر ان کی بڑی کہ وہ ان کی بھی جان کے دشمن ہو گئے. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا تو کام ہی یہی تھا، یہی کرتے تھے، انبیاء کے جانی دشمن ہو جاتے تھے. اور انہوں نے یہ سوچا کہ اس کو جو ہے راستے سے ہٹانا چاہیے، اور اس کا طریقہ انہوں نے یہ سوچا کہ جو بادشاہ ہے اس کو اس کے خلاف بھڑکاتے ہیں. تو انہوں نے جو اس وقت بادشاہ تھا وہ ستارہ پرست تھا، مشرک تھا، اس کو جا کے یہ کہا کہ یہ شخص جو ہے نا یہ تو دین سے بھی ہٹی ہوئی باتیں کرتا ہے، اور یعنی یہ تو جو ہے بے دین بھی ہو گیا ہے اور ہمارے عقائد کو خراب کر رہا ہے. یعنی وہ جو ایک دینی مذہبی کارڈ جو ہوتا ہے نا وہ بھی انہوں نے ان کے اگینسٹ کھیلا کہ یہ تو گمراہ ہو گیا ہے اور غلط باتیں کر رہا ہے اور یہ وہ. اور دوسرا انہوں نے ساتھ اس بادشاہ کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے یا اس کو بھڑکانے کے لیے یہ کہہ دیا کہ یہ تو لوگوں کو اپنے ساتھ ملا رہا ہے، اس طرح کے شعبدے وغیرہ دکھا کے جو ان کے معجزات تھے ان کے بارے میں انہوں نے کہا. کیونکہ دیکھ تو یہ رہے تھے نا کہ وہ معجزات وغیرہ دکھاتے ہیں، لوگ ظاہر ہے ان سے امپریس ہوتے تھے، تو انہوں نے ان کو ان کی مقبولیت تو نظر آ رہی تھی. تو انہوں نے جا کے بادشاہ کو یہ کہا کہ یہ تو سب لوگوں کو تمہارے اگینسٹ کر دیں گے اور تمہاری حکومت کا تختہ جو ہے وہ پلٹ دیں گے. ٹھیک ہے، تو وہ بادشاہ جو تھا نا اس نے پھر یہ وہ بھی ظاہر ہے اس نے سب یہ سنا اور اس کے بھی ذہن میں یہ ساری باتیں آ گئی. تو وہاں پہ پھر اس نے یہ حکم دیا کہ ان کو پکڑا جائے اور ان کے خلاف جو ہے وہ یعنی پورا جو ہے وہ عدالتی کاروائی آپ کہہ لیں یا جو بھی ایک ان کے اگینسٹ جو ہے جرم وہ کر کے، اور اس بادشاہ نے جو ہے نا ان کو قتل کرنے کا حکم دے دیا. اس میں پھر اب آگے جو ہے نا ان کی اگر آپ بائبل کی جو مختلف روایات آپ دیکھیں، اکثر مفسرین نے دیکھا ہے کہ اس میں پھر مختلف قسم کی جو روایات ہیں وہ ملتی ہیں. اور اس میں یہ ہوا کہ پھر ان کے قتل کے جب حکم دے دیا گیا اور اس کے بعد
یہ یہی کہتے ہیں، ان کا یہی خیال ہے کہ ان کو صلیب دے دی گئی، ان کو وہاں پہ جب عدالت میں سزا سنائی گئی، اور اس کے بعد جو ان کا خیال ہے یہود کا وہ تو یہی ہے کہ ان کی بہت زیادہ وہاں پہ تذلیل بھی کی گئی، ان کو کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، اور ان کے نعوذ باللہ ان کو زد بھی کیا گیا، اور ان کے اوپر تھوکا بھی گیا، اور مطلب کافی ان کو اس طریقے سے تذلیل کر کے ان کو لے جایا گیا وہاں پہ، جو کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، ظاہر ہے وہ اللہ کے رسول تھے، لیکن بہرحال ان کا یہ خیال ہے۔ اور پھر ان کو، اور ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ پکارتے رہے کہ اللہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، ایلا ایلا لما شبقتنی، شاید یہ آپ نے سنا ہو، کافی فیمس ان کی ایک ورز کہہ لیں یا آیت جس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایلا ایلا جو ہے بیسیکلی اللہ کے لیے ہی آتا ہے، یا الہ کے لیے نا، کہ اے میرے رب، او مائی گاڈ تم نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یہ اس طرح کی بات بھی ان کی اس میں انجیل میں بھی لکھی ہوئی ہے، مطلب اردو میں بھی اور انگلش میں بھی، ایلا ایلا لما شبقتنی، ای ایل آئی کر کے نا، ایسے اس میں ہے، وہ رومنس میں بھی لکھا ہوتا ہے اور ویسے بھی انگلش میں بھی ٹرانسلیٹڈ ہے۔ یہ جو ان کی جو بائبل ہے نا، اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی چلیے بات آئی ہے تو آپ کو بتا دوں۔ جو بائبل ہے نا، اس میں آپ نے شاید سنا ہوگا اولڈ ٹیسٹمنٹ اینڈ نیو ٹیسٹمنٹ دونوں ہی آتے ہیں۔ جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے اس میں تورات ہے، اور جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے اس میں جو انجیل ہے نا وہ چیز آتی ہے۔ تو جو عیسائی جو ہے نا، ان کی بائبل میں دونوں چیزیں ہیں، کیونکہ وہ تورات کو بھی لیتے ہیں، انجیل کو بھی لیتے ہیں، لیکن جو یہود ہیں وہ صرف اولڈ ٹیسٹمنٹ تک ہی رہتے ہیں، یعنی وہ تورات تک ہی رہتے ہیں، وہ اگلی چیز کو تو ظاہر لیتے ہی نہیں نا، وہ تو مانتے ہی نہیں۔ تو اس میں جو ہے وہ یہ مطلب یہ تھوڑا سا ان کا ہے، اور اس میں پھر جو بائبل ہے اس میں دونوں چیزیں آتی ہیں، دونوں اس میں لیتے ہیں۔ اس میں جو روایات ملتی ہیں اس میں پھر مختلف قسم کی ان کی باتیں ہیں، وہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ مختصراً بتا دیتی ہوں۔ جو زیادہ ملتی ہے وہ یہی ہے کہ ان کو صلیب دے دی گئی، اور اب جو یہود ہے نا، ان کا تو یہی کانسیپٹ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو صلیب دے کے قتل کر دیا تھا، ٹھیک ہے، اور بڑی ان کی تذلیل بھی ہوئی ہے، ان کا یہی کانسیپٹ ہے۔ جو نصارہ ہیں ان میں یہ کانسیپٹ آگے سے ہے کہ ان کو کچھ کا یہ خیال ہے کہ صلیب پر ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، جب کچھ کا یہ خیال ہے کہ صلیب سے ان کو جب اتارا گیا تو یہ زندہ تھے، اور بعد میں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا تھا۔ کچھ کا یہ ہے کہ صلیب کے وقت ڈیتھ ہو گئی تھی، ان کو جب اتارا گیا اور 3 دن تک یہ ڈیتھ ان کی رہی، اس کے بعد یہ دوبارہ سے زندہ ہوئے، اور اس کے بعد پھر یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھا لیا تھا، اس طرح کا ہے۔ اور مطلب یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بات کی ہے نا، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، کہ ان کی طرف سے اختلاف میں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، کچھ میں یہ بھی ہے کہ یہ جو کوئی شخص ایسا تھا جس کی شکل جو ہے یا اس کا فیس، اس کا چہرہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کی طرح کا کر دیا گیا تھا، اور وہ شخص سولی چڑھا تھا، یہ تو چڑھے ہی نہیں تھے، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ویسے ہی اٹھا لیا تھا آسمانوں پہ۔ بعض روایات میں جو زیادہ تر ملتی ہے، جس کو زیادہ تر مفسرین نے لکھا ہے، وہ یہ لکھا ہے کہ جب ان کی جان کے دشمن یہ سب ہو گئے تھے نا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو اپنے حواری تھے، حواریوں کے بارے میں بھی آپ پڑھ چکیں گے، ان کے کچھ ساتھی تھے، جو ان کے ساتھ، جو ان کے زیادہ مخلص تھے اور ان کے ساتھ ہوتے تھے، ان میں سے حضرت عیسیٰ نے کسی کو کہا کہ تم میں سے کون ہے جو میرا ساتھ دینا چاہتا ہے۔ ان میں سے ایک نے پھر وہ ساتھ دینے کا کہا، اور اس کے بارے میں انہوں نے ان کو کہا کہ تم آخرت میں جو ہے وہ عیسیٰ کے ساتھ ہوگے، اور اس طرح کے، یعنی کہ تمہارے پہ اللہ کا بڑا فضل ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، کیونکہ سب ان کے جان کے دشمن ہوئے تھے اور ان کو ڈھونڈ رہے تھے، رومی تھے نا، بیسیکلی وہ رومیوں کی حکومت تھی، تو ان کے جو فوجی ہیں ان کو ڈھونڈ رہے تھے، تو اس کی شکل اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ جیسی کر دی، اور وہ جو ہے بیسیکلی اس کو سولی پہ چڑھایا گیا تھا۔ اچھا، بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ ان حواریوں میں سے ایک جو ہے وہ جھوٹا تھا، یا یہ آپ کہہ لیں کہ وہ منافق ہو گیا، اور اس نے ان کے ساتھ غداری کی، غدار ہو گیا۔ اس نے جا کے وہ جو رومی فوجی تھے ان کو مخبری کر دی تھی کہ فلاں فلاں جگہ پر یہ چھپے ہوئے ہیں اپنے حواریوں کے ساتھ، فلاں جگہ پر یا کمرے پہ، تو وہ وہاں پہ اس نے مخبری کی،
وہاں پہ وہ رومی فوجی داخل ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو وہاں سے اٹھا لیا اور وہ جو غدار تھا اس کی شکل جو ہے وہ حضرت عیسیٰ جیسی کر دی، اور لوگوں نے ان کو دیکھا جب، اور ان کو اس وقت ایک دم انہوں نے شاؤٹ کیا کہ یہ عیسیٰ ہیں، تو رومیوں نے انہیں کو پکڑا اور وہ ان کو جو ہے وہ لے گیا اور ان کو صلیب چڑھایا۔ یہ بھی واقعہ ملتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی واقعہ ہے، اس کا بھی میں آپ کو مختصراً بتا دیتی ہوں، جو وہ یہ آتا ہے کہ جب ان کو وہاں پہ ان کے لیے سزا سنائی گئی نا جس جگہ پہ کہ ان کو جو ہے وہ صلیب چڑھا دیا جائے، تو اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جس کو صلیب کی سزا سنائی جاتی تھی نا، وہ وہاں پہ ہی وہی جو ان کی عدالت ہوتی تھی وہاں پہ جو ایک لکڑی جو ہے نا وہ اس کے کندھے پہ ڈال دیتے تھے، وہ جو ہاریزونٹل والی ہوتی ہے نا، وہ آپ نے شاید دیکھا بھی ہو کوئی اولڈ موویز میں کہ وہ ایسے کر کے یوں کر کے اٹھائی ہوتی ہے، انہوں نے ایسے ہاتھ کھولے ہوتے ہیں اور ایک وہ لکڑی سی ڈالی ہوتی ہے، وہ پرانے زمانے کی قیدیوں نے۔ تو یہ ان کا تھا، تو وہ انہوں نے جب حضرت عیسیٰ کے لیے سنائی یہ سزا تو انہوں نے وہ لکڑی ان کے کندھے پہ ڈالنا چاہیے، لیکن کہتے ہیں کہ وہ ان کو اٹھا نہیں سکے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ بھاری لکڑی تھی، تو اس وقت انہوں نے کسی اور بندے کو پکڑا اور کہا کہ تم یہ لکڑی اٹھا کے لے کے چلو، اس کے کندھے پہ ڈالی کہ وہاں پہنچ کے جو ہے پھر ان کو صلیب دیں گے۔ اب وہاں سے جو فوجی تھے، اور اس میں یہ آتا ہے کہ بہت زیادہ ایک ہجوم تھا اور رش تھا، اس میں وہ لے کے ان کو نکلے ہیں، اور جب ادھر تک پہنچے ہیں تو چونکہ بیچ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، کچھ جب وہاں پہ پہنچے ہیں تب رومی جو ہے وہ ان کو پہچانتے تو نہیں تھے، وہ والے فوجی جن کے حوالے انہوں نے اس بندے کو کیا، انہوں نے اسی کو جس نے لکڑی اٹھائی تھی اسی کو پکڑ کے جو ہے وہ سولی دے دی۔ ٹھیک ہے، اچھا، اور پھر یہ بھی آتا ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو وہ روایات ہیں کہ وہ جو غدار بندہ تھا اس کی شکل چینج ہو گئی تھی، اب جب ان کو سولی دی گئی تو یہ جو لوگ تھے یہ پریشان ہوئے دیکھ کے کہ شکل عیسیٰ علیہ السلام والی ہے لیکن جو جسم ہے وہ جو ہے وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا نہیں، انتظار قد کاٹ تو ڈفرنٹ ہوتا ہے نا ہر بندے کا۔ پھر وہ حواریوں میں سے ایک بندہ بھی ان کا مسنگ تھا، تو ان کو پھر سمجھ نہیں آئی کہ یہ چکر کیا ہے۔ اسی چیز کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کیا، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، کہ انہوں نے قتل بھی نہیں کیا تھا اور انہوں نے صلیب بھی نہیں دی تھی، ان کے لیے یہ معاملہ مشتبہ کر دیا گیا تھا یا ان کے لیے شبیہ بنا دی گئی تھی۔ جو میں نے آپ کو دو مطلب بتائے نا، وہ اس کے پیچھے یہ والی روایات ہیں جس کی وجہ سے یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یا تو شبیہ بنا دی گئی یا معاملہ مشتبہ کر دیا گیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، کہ جو اس کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں جو کہ نصارہ ہی ہیں اختلاف والے، کیونکہ یہود نے تو یہی پکا رکھا ہوا، وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا تھا، صلیب دے دی تھی، مار دیا تھا۔ اختلاف جو ہے وہ نصارہ میں ہوا تھا کیونکہ وہ شک میں پڑے ہوئے تھے، اور یعنی کہنے کا مطلب یہ یہاں پہ کہ ان کے جو اختلاف ہے نا اس اختلاف کی بنیاد شک ہے، یعنی کسی علم کی بنا پر اختلاف ان کو نہیں ہے، نہ کسی دلیل کی بنا پر ہے، بس ایک گمان کی بنا پر وہ اس شک میں پڑے ہیں، چاہے وہ اس وقت کے نصارہ تھے یا چاہے آج کے دور کے مسلمان، کیونکہ آج کے دور کے مسلمانوں میں بھی ایک طبقہ ایسا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پہ اٹھائے جانے کا انکار کرتا ہے۔ تو بہرحال جو بھی اس کا انکار کرتا ہے نا وہ کسی یقینی علم کی بنیاد پر نہیں کرتے، بس وہ ظن کی بنیاد پر، بس وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ یقینا، کہ وہ بس ایک ظن کی، ایک گمان کی پیروی کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس کوئی علمی دلیل اس کی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی بنیاد علم کے اوپر نہیں ہے جس کی بنا پر وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ ہاں ایک بات یقینی ہے، وہ کیا یقینی بات ہے؟ وما قتلوہ یقینا، یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک بات یقینی ہے کہ انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا تھا، کیونکہ یہ یہود کی بات اللہ تعالیٰ نے جو بات شروع کی تھی آیت میں اسی سے کی تھی نا، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، تو ان کا قول بیان کیا کہ وہ اس چیز کو بڑا فخریہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے تو عیسیٰ کو قتل کر دیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کی تردید کر دی آیت کے اینڈ پہ ہی پہنچتے کہ انہوں نے یقینی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا تھا۔ تو ایک تو یہ بات جو ہے وہ قرآن سے
بہت کلیئرلی واضح ہو جاتی ہے کہ انہوں نے قتل نہیں کیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. ٹھیک ہے. بیچ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا وما قتلوہ وما صلبوہ، ان کے لیے یعنی نہ انہوں نے قتل دیا نہ صلیب بھی کی تھی، ان کے لیے معاملہ جو ہے وہ مشتبہ کر دیے گئے تھے. کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے طرف سے بھیجے ہوئے جو رسول ہوتے ہیں نا، ان کو اس طریقے سے نہیں، ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہوتا ہے، اور وہ اس طریقے سے ان کو نہیں قتل کیا جا سکتا. بہرحال ہوا کیا تھا پھر؟ اگر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں وما قتلوہ یقیناً، یہ بات تو یقینی ہے کہ انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا، تو پھر ہوا کیا تھا؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں دیا بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ بہت زبردست ہیں، بہت غلبے والے ہیں، حکیمن بہت زیادہ حکمت والے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس اٹھا لیا تھا، زندہ آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا تھا. اور یہ جو عقیدہ ہے یہ یعنی بالاجماع تمام جو ایک کثیر تعداد جو مسلمانوں کی ہے، ان کا اس کے اوپر اجماع ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے زندہ اٹھائے گئے تھے، اور آخرت سے پھر قبل یعنی قیامت آنے سے قبل دوبارہ اس دنیا میں واپس آئیں گے. اور اس کے بارے میں بہت سی مستند احادیث ہیں جو تواتر کے ساتھ احادیث ہیں وہ ملتی ہیں، اور جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کو ایکسپلین کیا ہے. اور یہ حدیث جو ہیں میں نے آپ کو ہمیں سورۃ آل عمران کی جب تفصیل تھی تو وہاں پہ میں نے آپ کو بتائی تھی یہ کہ جس سے ایک حضرت آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ قیامت قرب قیامت کی یہ نشانی ہے، یا قرب قیامت کے وقت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول تم میں ہوگا، وہ صلیب توڑ دیں گے، خنزیر کو مار دیں گے، جزیے کو ختم کر دیں گے، اور سب یعنی اس طرح کے باقاعدہ الفاظ جو ہیں وہ اس میں ملتے ہیں. میں انشاءاللہ کوشش کرتی ہوں کہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دوں حدیث بعد میں گروپ میں جو ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ کچھ ایک دو اور حدیث بھی ہیں جس میں یہ ملتا ہے کہ وہ دمشق کے پاس، دمشق کے مشرقی حصے میں ایک مینار کے پاس اتریں گے، دو فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے، اور وہ سر ہلائیں گے تو موتیوں کی طرح پانی کے قطرے گریں گے. ٹھیک ہے. یہ بھی آتا ہے، یہ بھی حدیث، اور یہ سب مستند احادیث ہیں. حدیث کی بہت سی کتابیں جو ہیں جن میں یہ احادیث بہت سے تواتر کے ساتھ بالکل صحیح اسناد کے ساتھ یہ ملتی ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر امام موتا جو اس کی بھی ایک حدیث ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب کا ذکر کیا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میں نے دو لوگوں کو کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے. ایک شخص جس نے اپنے دونوں ہاتھ دو فرشتوں پہ رکھے ہوئے تھے اور وہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، اور اس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا، اور میں نے پوچھا کون ہے تو مجھے بتایا گیا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. اور ان کے پیچھے ایک اور شخص تھا جو یعنی جس کی ڈارک سا کمپلیکشن، اس کی ایک آنکھ تھی، ایک آنکھ جو ہے وہ پوٹی ہوئی، اور اس کے بال بھی اس طرح سے تھے حرام سے. تو وہ یعنی اسی کے کہ اس کا حلیہ اس میں بیان کیا گیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا تو ان کو بتایا گیا کہ یہ دجال. ٹھیک ہے. تو اور انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں نا وہ سچے ہوتے ہیں، غلط نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ بے شمار اور بھی احادیث ہیں جس میں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ دجال کا بھی خاتمہ کریں گے، یاجوج ماجوج کا بھی خاتمہ کریں گے، اور دجال کو جو ہے لد کے مقام پہ جا کے وہ قتل کریں گے. اور پھر یہ بھی ہے کہ یہود جو ہے چھپتے پھریں گے ان سے، جہاں جہاں وہ چھپیں گے، ہر پتھر بھی بتائے گا کہ اس کے پیچھے یہود ہے، ہر درخت بول کے بتائے گا کہ اس کے پیچھے یہود چھپا ہوا ہے، سوائے ایک غرقد کے درخت کے. اور آپ دیکھ لیں آج کے میں ساری جو ہے وہ جو غرقد کا درخت ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ لگا رہے ہیں. حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور یقین ان لوگوں کو ہے. اور ہمارے جو اکثر ہیں کوئی ایک طبقہ وہ جو انکار حدیث کی طرف جاتے ہیں وہ ان چیزوں کو نہیں لیتے. بہرحال دیکھیں آپ یہ چیز یہاں سے سمجھیں کہ یہ اصل میں جو ہے نا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر اٹھائے جانے کا کانسیپٹ جو ہے نا یہ عیسائیوں میں نزول قرآن سے پہلے موجود تھا.
ٹھیک ہے، لیکن وہ مختلف شکوک کا شکار ہو چکے تھے، ان کو ایگزیکٹ نہیں پتا تھا، مختلف نظریات ان کے بن چکے تھے، جو پچھلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے نا۔ تو قرآن مجید نے اس ایکچوئل واقعے کی حقیقت کو واضح کر دیا ہے کہ اصل میں ہوا کیا تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے زندہ ان کو آسمان پر اٹھا لیا گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کانسیپٹ ان میں تھا، اسی لیے تو ان کے الوہیت کے قائل ہوئے تھے وہ، کہ وہ تو الہ ہیں اور وہ زندہ ہو گئے اور اوپر چلے گئے، کہ جو ہے وہ پیدائش بھی ان کی معجزانہ تھی۔ یہ بات صحیح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس دنیا میں آنا بھی معجزانہ تھا اور اس دنیا سے جانا بھی معجزانہ تھا، دونوں ہی خرق عادت طریقے سے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور لیکن بس آپ یہ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا حکمت ہے اس میں، کہ ایک طرح سے آزمائش لوگوں کی، ٹھیک ہے، کہ کون اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ فوری اقرار کرتا ہے اور کون شکوک و شبہات میں پڑ جاتا ہے، کون یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ یہ بس اللہ کی قدرت کا اظہار ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ جس میں نے آپ کو بتایا کہ رفع عیسیٰ کا کانسیپٹ، اسینشن کا ورڈ آتا ہے ان کی، اگر آپ بائبل میں دیکھیں نا تو ان کی جو بائبل جو نیو ٹیسٹیمنٹ میں جو بک آف ایکٹس ہے، بک آف لوک، بک آف جان، اس میں بک آف رومنس میں بھی، اس میں باقاعدہ ان کی ورزز ہی ان کو وہ کہتے ہیں، جس میں یہ لکھا ہوا ہے انہوں نے کہ اس طریقے سے، ایک میں تو جو ہمیں بک آف ایکٹس میں جو آتا ہے اس میں تو باقاعدہ اس طریقے سے ہے کہ عیسیٰ جو ہے ان کے ارد گرد ایک بادل کا ایسے وہ یعنی بادل سا آ گیا جس میں وہ غائب ہو گئے، اور ان کے ساتھ دو سفید کپڑوں میں ملبوس، یہ میں ٹرانسلیشن اس کی آپ کو بتا رہی ہوں، لوگ تھے جو ان کو اٹھا کے لے گئے، اور جاتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ جس طریقے سے ان کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں اسی طریقے سے تم ان کی واپسی کا انتظار کرو، یعنی یہ اسی طریقے سے واپس بھی آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اصل میں ان کی جو یہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ نیو ٹیسٹیمنٹ یہ جو ہے نا، ان کو آگے سے بکس میں ڈیوائڈ کیا گیا، اور پھر بکس جو ہے ان کو فردر چیپٹرز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، جس میں مختلف ورزز ہیں، جس طرح ہمارے قرآن مجید کے مختلف سپارے اور سپاروں کے آگے مختلف سورتیں اور سورتوں کی آیتیں ہیں نا، تو بائبل کی بھی اسی طریقے سے ڈسٹریبیوشن ہوئی ہوئی ہے۔ جو اولڈ ٹیسٹیمنٹ ہے اس میں بک آف جینیسس ہے، اور وہ بک آف لیویٹیکس ہے، اور پھر بک آف ایکسوڈس ہے، پھر جن کے آپ نے سنا ہوگا کہ چیپٹر فلاں اس میں یہ بتایا ہوا ہے۔ پھر جو نیو ٹیسٹیمنٹ ہے اس میں یہ میتھیو اور مارک اور جان اور بک آف لوک اور بک آف ایکٹس، اس طریقے سے ان کی وہ بکس ہیں، پھر اس میں آگے مختلف تفصیلیں ملتی ہیں۔ تو بہرحال یہ کانسیپٹ جو ہے اسینشن کا انہوں نے ورڈ اس کے لیے یوز کیا ہوا ہے، اور ابھی بھی انجیل میں بھی رفع عیسیٰ کا ورڈ ہے۔ تو میں بتانا صرف یہ چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید نازل کیا تو جو ان کی جو صحیح چیزیں تھیں جو تورات انجیل میں بھی بیان کی گئی تھی کہ اللہ پر ایمان لانا ہے، نبیوں پر ایمان لانا ہے، آخرت پر ایمان لانا ہے، ان کے بارے میں تو قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ یہ انہی چیزوں کی تصدیق کرنے والی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر جو ان کے کوئی غلط کانسیپٹ تھے کہ جس طرح انہوں نے حضرت عیسیٰ کو الوہیت کا درجہ دے دیا، اس کا قرآن مجید انکار کرتا ہے، اور جس طرح یہود کا کانسیپٹ حضرت مریم علیہ السلام کو جو وہ ان پہ الزام لگاتے ہیں اس کا بھی قرآن مجید انکار کرتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا انکار کرنا ہوتا یا ان کے اس کانسیپٹ کو ٹھیک کرنا ہوتا تو یہ پاسبل نہیں تھا کہ ایگزیکٹ وہی الفاظ یوز کر کے بتایا جاتا، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو اٹھایا گیا آسمانوں کی طرف، ٹھیک ہے نا۔ یہ ورڈ یوز کرنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تھا، کیونکہ ظاہر ہے وہاں پہ وہ حواری بھی تھے، جس طریقے سے بھی وہ واقعہ ہوا تھا واللہ تعالیٰ عالم کہ وہ واقعی وہ حواریوں کے سامنے ہوا تھا یا لوگوں کے ہجوم کے بیچ میں سے اٹھائے گئے تھے۔ بہرحال یہ طے ہے کہ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس زندہ اٹھا لیا تھا آسمانوں پر، کیونکہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے عقیدے کی تردید کرنا چاہیں مگر وہی الفاظ استعمال کریں، اس سے تو ان کو مزید کنفیوژن ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو پھر یہ واضح کر دینا چاہیے تھا کہ نہیں ان کو تو موت دی گئی تھی، کیونکہ یہ جو رفع عیسیٰ کا جو انکار کرتے ہیں وہ جو ہم نے سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 55 میں پڑھا تھا نا، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک، کہ عیسیٰ میں تمہیں پورا اٹھانے والا ہوں، اور اپنی طرف، وہاں پہ بھی رفع کا ہی ورڈ تھا، ورافعک الی، میں تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، میں تمہیں پاک کرنے والا ہوں۔ تو اس کا بھی وہ ترجمہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو موت کے لیے یہ ورڈ یوز کیا گیا ہے،
بہرحال اس کی میں کافی ڈیٹیل پہلے بھی کر چکی ہوں کہ یہ تو وفا کا معنی ہوتا ہے پورا پورا لے لینا، کیا اس کے 3 ایکسپلینیشنز ہیں، 3 میننگز، وہ بھی میں نے آپ کو وہاں پہ بتائے تھے۔ تو یہ چیز جو ہے قرآن سے بھی اگر آپ ان آیات کو دیکھیں، ان کو غور کریں تو واضح ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ اس عقیدے کا انکار کرنا چاہیں نا، یعنی جو لوگ کرتے ہیں، تو اس کے لیے تو آپ کو بہت ساری احادیث کا جو کہ تواتر کے ساتھ موجود ہیں اس چیز کے حق میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے اور وہ پھر آئیں گے آخرت میں، پھر آپ کو ان کا بھی انکار کرنا پڑتا ہے۔ تو جو طبقہ جو منکرین حدیث ہیں وہ تو اس طرف ہی جاتے ہیں، وہ نہیں مانتے ان کو، لیکن تمام جو یعنی ایک اکثریت جو ہے مسلمانوں کی، وہ ان کا یہی عقیدہ ہے، جو کہ اب آپ دیکھ لیں کہ قرآن سے بھی اس طریقے سے ایکسپلین ہو رہا ہے اور احادیث سے بھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے تھے، آخرت سے پہلے وہ واپس آئیں گے، اور پھر وہ جو سارے معاملات دجال اور یاجوج ماجوج والے ہیں وہ سارے وہ اسی طریقے سے ہوں گے۔ اور دیکھیں اس آیت کے بھی اینڈ پہ اگر آپ غور کریں نا، آیت نمبر 158 جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھا لیا، اللہ تعالیٰ تو زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ اب میں آپ کو ہر دفعہ یہ بتاتی ہوں کہ آیت کے اینڈ پہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات آ رہی ہوتی ہیں نا، اس کا گہرا تعلق ہوتا ہے اس آیت میں بتائے جانے والے ٹاپک سے۔ یہاں پہ صفات آئی ہیں عزیز الحکیم۔ عزیز جو ہے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ غلبہ، زبردست، یہ ویسے سختی کے معنوں میں بھی آتا ہے، یعنی جو غالب ہو، جو یعنی بہت زیادہ طاقت کے اظہار کے لیے یہ لفظ جو ہے یہ آتا ہے، یہ صفت جو ہے نا عین زا جو ہے۔ تو یہ جو صفت ہے نا، یہ صرف کسی کوئی غیر معمولی بات کے بیان کرنے کے لیے ہی موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت ہے کہ وہ اتنا غالب ہے، وہ ایسا حاکم ہے اور وہ ایسا حکمت والا ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یعنی کوئی غیر معمولی واقعہ ظہور ہوا تھا جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کا بہت زیادہ اظہار ہوتا ہے، اس لیے یہ عزیز حکیم آئی ہیں صفات جو، ورنہ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ جو صفات ہیں یہ بغیر وجہ کیا ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہے نا، ان کے بارے میں آتا ہے وہ غیر مسلموں کے ساتھ مناظرے کراتے ہوتے تھے، تو ان کے پاس وہ بتاتے کہ ایک شخص تھا جو کہ پہلے یہود کی طرف سے آ کے مناظرے کرتا تھا، ایک دفعہ وہ آیا تو وہ مسلمان ہو چکا تھا اور مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوا، تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم کیسے مسلمان ہوئے، تو اس نے بتایا کہ میری کوشش ہوتی تھی کہ میں قرآن میں کوئی غلطیاں تلاش کروں یا کسی طریقے سے جو ہے نا کوئی معاملہ ایسا کروں کہ اس کو غلط ثابت کروں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ سوچا کہ قرآن کی یہ جو اتنی آیات ہے اور آیات کے اینڈ پہ جو صفات لکھی ہوتی ہیں نا، چلو ان کو تھوڑا سا نا تبدیل کر کے کرتا ہوں اور کسی کو سناتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں کہ یہ ان کو ٹھیک لگتی ہے یا نہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے جو وہ والی آیت ہے نا جس میں چور یا چوری کرنے والا مرد یا عورت اس کے ہاتھ کاٹ دو، وسارق وسارقۃ فقطعوا ایدیہما، سورۃ المائدہ میں بھی آپ پڑھیں گے آگے نا۔ تو کہتے ہیں وہ والی جو آیت تھی، وہ بندہ کہتا ہے کہ اس کے اینڈ پہ یہی صفات آتی ہیں عزیز الحکیم کی نا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو میں نے تبدیل کر کے نا وہاں پہ غفور رحیم لکھا، اور وہ میں نے کسی بندے کو سنائی۔ انفیکٹ وہ غفور رحیم کے جو صفات ہے نا، وہ اس سے اگلی آیت میں آتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اگر کوئی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ رحیم۔ بہرحال انہوں نے چور کا ہاتھ کاٹ دو یا چور مرد یا عورت کا ہاتھ کاٹ دو، بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، ان اللہ غفور، یہ کہہ کے کسی مسلمان کو سنائی۔ تو اس بندے نے آگے سن کو یہ کہا کہ میں قرآن کا حافظ تو نہیں ہوں، لیکن میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ تم نے جو یہ بھی آیت پڑھی نا یہ ٹھیک نہیں پڑھی ہے، اس میں یہ غفور رحیم کی صفات نہیں آ سکتی۔ اس بندے نے پوچھا کہ کیوں؟ تو اس نے کہا کہ یہ غفور الرحیم کی صفات جو ہیں یہ تو وہاں پہ آنی چاہیے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کوئی معافی کی بات کر رہے ہوں یا توبہ کی ترغیب دی جا رہی ہو، سزا سنائی جا رہی ہے اتنی سخت، تو وہاں پہ یہ دو صفات نہیں آ سکتی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ تم یہ آیت غلط پڑھو۔ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے جب یہ سنا تو میں پھر مسلمان ہو گیا کہ واقعی یہ اللہ کا کلام، اور اس کی کچھ چیز بھی جو ہے وہ میں کوئی غلط چاکنہ تلاش کر سکتا ہوں، نہ میں اس طریقے سے تبدیل کر سکتا، تو وہ سب جو ہے نا وہ مسلمان ہو گیا۔ بہرحال میں آپ کو بتانا صرف یہ چاہ رہی تھی کہ جو اس چیز کا انکار کرتے ہیں وہ
اور وہ یہ کہتے ہیں نہیں ہم بس قرآن کو قرآن سے سمجھیں گے اور ہم نے کوئی حدیث پہ نہیں جانا یہ وہ، تو وہ پھر ان صفات پہ بھی غور کر لینا کہ یہ کیوں یہاں پہ آئی ہیں وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ غالب ہے، اللہ تعالیٰ تو زبردست ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، یعنی یہ کوئی ایسی بات ہے جو اللہ کے لیے ناممکن ہو، ہم انسانوں کو ناممکن لگتی ہے نا یہ۔ اور پھر دوسرا یہ بھی دیکھیں کہ ظاہر ہے کوئی ایسا غیر معمولی واقعہ ہوا تھا جو اس طریقے سے پہلے سورۃ آل عمران میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا انی متوفیک و رافعک الیہ، پھر یہاں پہ بھی رفعہ اللہ الیہ، اور وہی الفاظ استعمال کر کے صرف اس کانسیپٹ کو ٹھیک کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا تھا ان کو زندہ آسمانوں پہ، یعنی تم لوگ جو یہ سمجھتے ہو کہ شاید صلیب دیے گئے تھے، جب اتارے گئے تھے تو ابھی ان میں جان تھی اور پھر اللہ نے اٹھایا، یا 3 دن وہ فوت رہے پھر وہ زندہ ہو کے اوپر چلے گئے، جو انہوں نے اس طریقے کے کانسیپٹ، ایسا کچھ نہیں تھا، تو صلیب تک پہنچے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا تھا زندہ۔ تو یہ چیز پھر کیوں اس طریقے سے بار بار ایکسپلین کی جا رہی ہے اگر اس میں کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی، اور تو کسی کے بارے میں ایسی کوئی بات اللہ تعالیٰ نے نہیں کی، تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ واقعی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس دنیا میں آنا بھی معجزانہ طریقے سے تھا اور جانا بھی معجزانہ طریقے سے تھا، وہ زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں اور قیامت سے پہلے وہ دوبارہ آئیں گے، اور پھر وہ سارے معاملات ہمیں حدیث سے پتہ چلتے ہیں وہ اس طریقے سے ہوں گے، تو اسی پر ہی جو ہے وہ ایمان رکھنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا تو یہ بات یہاں پہ آگے اللہ تعالیٰ کی 2 صفات کے ساتھ، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ حکیمن کیا، حکمت کیا ہے، اصل حکمت اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، لیکن بظاہر یہی ہے کہ اس میں لوگوں کی آزمائش ہے، سب کی آزمائش کے کون اس پر فوری کار کرتا ہے، جس طرح ان کی پیدائش کو لوگوں کے لیے آزمائش بنایا گیا کہ کون اس چیز کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، جو ماننے والے تھے انہوں نے مانا، جو انکار کرنے والے تھے وہ انکار کرتے کرتے گمراہی میں گئے، دشمنی کا شکار ہوتے گئے۔ تو یہی ہے کہ کون شک کرتا ہے، کون اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کاملہ پر یقین کرتا ہے، اور جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ سب چیزیں جو ہے احادیث میں بہت اچھے طریقے سے واضح ہو گئی ہیں، تو یہ کانسیپٹ جو ہے وہ اس طریقے سے ہے۔ ٹھیک ہے، بہرحال جنہوں نے نہیں ماننا وہ نہیں مانتے اس کو، اللہ تعالیٰ سب کے لیے اس چیز کو ہدایت دے اور اس چیز کو واضح کرے۔ اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں، ابھی ٹائم ہے ہمارے پاس۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ اہل کتاب میں ایک بھی ایسا نہ ہوگا جو ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لائے، وہ قیامت کے دن ان سب پر گواہ ہوں گے۔ وَإِن، اور نہیں، یہاں پہ ویسے تو ان کا مطلب اگر ہوتا ہے نا، لیکن یہاں پہ ان کا مطلب ہے نہیں، اور نہیں، من کا مطلب ہوتا ہے اس کے اہل الکتاب، اہل کتاب یعنی اور نہیں ہے اہل کتاب میں سے کوئی، اللہ، جب آگے اللہ آ جاتا ہے نا تو پیچھے ان کا یا ماں کا مطلب جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، تو یہاں پہ اس لیے ان کا مطلب اگر نہیں آیا، نہیں آیا، اس کا مطلب کیا اللہ آ رہا ہے، اللہ مگر لا یؤمنن، البتہ وہ ضرور ایمان لائے گا، لام زبر البتہ کے لیے، یا جو ہے یا پیش وہ کے معنوں میں ہے آتا ان والا، اور حمزہ میم نون اس کا روٹ پڑتا ہے، اور نون کے اوپر جو آپ کو شد نظر آ رہی ہے نون مشدد، وہ ضرور کے لیے، یعنی جب زور دے کے بات کرنی ہوتی ہے، تو لا یؤمنن، البتہ وہ ضرور ایمان لائے گا، بھی ساتھ اس کے، ساتھ کس کے، یہ میں بھی آپ کو تفسیر میں بتاتی ہوں، اس کے بارے میں مختلف آ رہا ہے، قبل موتی ہی، اس کی موت سے پہلے۔ ٹھیک ہے، قبل پہلے کے لیے ہوتا ہے اردو میں بھی، اور موتی موت ہی اس کی، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت دن، یکون وہ ہوگا، یا جو ہے وہ کے معنوں میں آتا ہے ان والا، کانا یکونو جو ہے ہونا ہوگا اس معنوں میں، ان بھی اسی سے ہے، علیہم اوپر ان کے، علا اور ہم سے مل کے بنا ہے، شہیدن گواہ، شہادت دینے والا، شین ہا دال۔ تو آیت کا ترجمہ تو یہی بن رہا ہے کہ اہل کتاب میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا جو ان کی موت سے پہلے ان کے اوپر ضرور، مگر وہ ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا، یا اس کی موت سے پہلے ایمان لے آئے گا، اور قیامت کے دن وہ ان کے اوپر پھر گواہی دیں گے۔ یہاں پہ گواہی علیہم جو ہے نا خلاف کے معنوں میں، اگر آپ اس کو لیں تو اب یہ جو ہی کی یہاں جو 2 ضمائر آئے نا، بی ہی اور موتی ہی،
ضمیر یعنی میں گرامیٹک ٹرمینالوجی بول رہی ہوں، یعنی اس کا یا اس کی، اس کے لیے جو یوز ہوتے ہیں پروناؤنس جو ہوتے ہیں، اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں مفسرین کی۔ کچھ کا تو یہ کہنا ہے کہ وَإِنَّ مِنَ بِهِ میں جو ہی کی ضمیر ہے وہ قرآن کے لیے آ رہی ہے، اور قبل موتی ہی سے ضمیر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آ رہی ہے کہ قرآن پر ضرور ایمان لے آئیں گے، وہ ان کو پتہ چل جائے گا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت سے پہلے ان کو پتہ چل جائے گا۔ اس قسم کے کچھ نے کو لی، لیکن زیادہ تر کا یہی ہے جو کہ زیادہ ہی مفہوم اس کا ہے، کیونکہ جو کانٹیکسٹ چل رہا ہے، یعنی جو مضمون چل رہا ہے، اس کے حوالے سے جو اس کا ترجمہ بنتا ہے وہ یہی ہے کہ اس میں جو ہی کی ضمیر ہے اس سے مراد یہ رفع عیسیٰ ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اسینشن یا ان کا زندہ آسمانوں پر اٹھایا جانا، جو کہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا تھا۔ اور اسی رفع عیسیٰ کا جو واقعہ ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنی موت سے پہلے جو ہے، یا بلکہ ان کی موت سے پہلے اس کے اوپر جو ہے یہ سارے اہل کتاب ایمان لے آئیں گے، اور اس سے مراد یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت سے پہلے آئیں گے دوبارہ، اور پھر وہ سارے جو بھی معاملات ان کے ساتھ ہیں، دجال کے، یاجوج ماجوج کے، اور وہ ساری ڈیٹیلز ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں جو ہمیں احادیث سے پتہ چلتی ہیں۔ دجال کو قتل کریں گے، صلیب توڑیں گے، کفر کا خاتمہ ہوگا، یاجوج ماجوج کا بھی وہ خاتمہ کریں گے۔ اس وقت پھر لوگ جو ہیں وہ ان کے اوپر ایمان لے آئیں گے، اس وقت یہود بھی جو ہیں وہ ان پر ایمان لے آئیں گے، اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے جو یہ کانسیپٹ بنایا ہوا تھا کہ شاید انہوں نے ان کو قتل کر دیا ہے، وہ بھی غلط تھا، اور وہ جو وہ اللہ کا نبی نہیں مانتے تھے وہ بھی ان کا کانسیپٹ غلط تھا، تو یعنی ان کے سارے اس کے کانسیپٹ ٹھیک ہو جائیں گے، اور اس وقت پھر وہ کچھ عرصہ میں رہیں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنی طبعی موت مریں گے۔ تو یہ وہ بیسیکلی بیان کیا گیا کہ اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو ان کی موت سے پہلے پھر ان پر ایمان نہ لے آئے، کیونکہ ان کا جو مشن تھا یا ان کا جو ایک کام تھا، وہ آپ کہہ لیں کہ ان کے وہ ہاف وے میں ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھا لیے، کیونکہ اتنے زیادہ وہ ان کی جان کے دشمن ہو گئے تھے، اور ظاہر ہے یہ آزمائش کے طور پہ کیا جانا تھا۔ تو وہ قرب قیامت سے پہلے واپس آئیں گے اور اپنا وہ کام یا اپنا وہ مشن تھا وہ اس کو پورا کریں گے، اور اس وقت پھر سب کو پتہ چل جائے گا اور سب ان کے ایمان لے آئیں گے، کیونکہ اس وقت جو ہے پھر ان کے حقیقت جو ہے وہ واضح ہو جائے گی کہ وہ اللہ کے رسول تھے، نہ ان کو قتل کیا گیا، نہ صلیب دیا گیا، بلکہ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ زندہ اٹھا لیے گئے۔ تو ظاہر زندہ اٹھا لیے گئے، دوبارہ وہ واپس بھیجے بھی گئے، اور پھر یہ کہ قیامت کے روز وہ گواہی بھی دیں گے۔ کیا گواہی دیں گے؟ کہ انہوں نے اپنا سارا پیغام جو ہے وہ پہنچا دیا، وہ خود بھی اللہ تعالیٰ کو معبود واحد مانتے تھے، اور انہوں نے لوگوں کو بھی اللہ ہی کی بندگی کا کہا تھا۔ انہوں نے قطعاً ایسا نہیں کہا تھا کہ تم مجھے خدا بنا لو یا میرے بارے میں اس طرح کی کانسیپٹ مشہور کر لو، یعنی جو اس دنیا میں رہے ہیں اس کے خلاف وہ حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ انہوں نے معاملہ خود ہی گھڑا تھا، اور یہ باتیں انہوں نے خود گھڑی تھی۔ میں نے ان کو ایسی جو ہے وہ کوئی بات کبھی نہیں سکھائی تھی، میں نے تو ان کو یہی سکھایا تھا کہ ایک ہی اللہ کی عبادت کرنی، ٹھیک ہے؟ تو یہ گواہی پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیں گے۔ اس چیز کو یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی طرح سے ان کو کلیئرلی واضح کر دیا کہ یہ معاملہ تھا، اس طریقے سے ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ اچھا ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے، ہم لیتے ہیں اگلی والی کے فَبِّهِمْ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا۔ پھر ان کے ظلم کی وجہ سے ان لوگوں کے جو یہودی ہو گئے، ہم نے ان پہ طیبات یا پاکیزہ چیزیں جو ہیں وہ حلال کی، اور بوجہ ان کے روکنے کے اللہ کے راستے سے، یعنی اللہ کے راستے سے وہ
فبظلم، پس بوجہ ظلم کے، من الذین، فبظلم من الذین، پس بوجہ ظلم کے، من الذین ان کے، ہادو جو یہودی بن گئے، ہادو جو ہے ہا و دال اس کا روٹ ورڈ ہے، ہادو یعنی وہ جو یہودی بن گئے، یعنی یہودی بن گئے کہ اللہ نے بھی ان کو بنایا تھا، حرمنا حرام کر دی ہم نے علیہم اوپر ان کے، طیبات پاکیزہ چیزیں، طیب سے، اخلت حلال کی گئی تھی، ہاں لام لام حلال کیا گیا، اور تا جو ہے وہ مؤنث کے لیے آ رہی ہے، علت حلال کا بیٹے کے لیے جو لفظی معنی ہوتا ہے وہ گرا کھولنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو حلال ہو جانا یعنی اس کو اوپن کر دیا گیا، گرا کھول دی گئی، حلال کی گئی تھی لہم لیے ان کے، و بصدہم اور بوجہ روکنے کے ان کے، صد جو ہے نا صاد دال، دال اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے، اور یہ اس کا مطلب ہوتا ہے روکنا، اور یہ لازم اور متعدی دونوں معنوں میں آتا ہے، یعنی خود بھی روکنا اور دوسروں کو بھی روکنا، وبصدہم اور بوجہ ان کے روکنے کے، عن سبیل اللہ راستے سے، اللہ کے سبیل کہتے ہیں راستے کو، اللہ کے راستے سے، سیرن بہت زیادہ۔ اچھا چونکہ اب ان کی یہود کی جو ایک وہ جرائم کی خیر چل تھی وہ بھی فقط نہیں ہے، تو ابھی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جو گناہ ہے اس کو بھی اس میں ایڈ کیا کہ اور ان کا ایک اور بھی گناہ تھا، اور بھی جو ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ معاملہ کیا کہ ان کے اوپر باقی چیزیں ہیں وہ حرام کر دی گئی تھی۔ سب سے بڑی بات یہ کہ یہ ہو گئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود ہی یہ بیان کر دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی ہدایت نہیں تھی کہ اس طریقے سے علیحدہ اپنا فرقہ بنا لیے جائیں، وہ ہی ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے جو ظلم، ایک تو ان کا یہ بھی ظلم کہ انہوں نے فرقہ واریت کی، اور اس کے علاوہ دیگر جو اللہ تعالیٰ نے ان کے کرائم مائے ہیں ان سب کے لیے ظلم کا اللہ تعالیٰ نے ورڈ یوز کیا۔ ظلم جو ہے نا وہ یہی بات کہ کسی کو کھڑے ہو کے اس کے اوپر تشدد کرنا یا زدوں کو کرنا، ظلم کی ڈیفینیشن ہوتی ہے ہدیہ شیء فی غیر اصلہ، یعنی کسی چیز کو اس کی اصل مقام سے ہٹا دیں۔ تو چاہے آپ شرک کر رہے ہیں وہ بھی ظلم کے معنوں میں آئے گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو اس کا مقام ہٹا رہے ہیں، یا کسی کو اس حق سے محروم کر رہے ہیں تو وہ بھی ظلم میں ہی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں، کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں، سب چیزیں ظلم کے ہی معنوں میں آ جاتی ہیں۔ تو انہوں نے سارا کچھ جو یہ کانسیپٹ تھا، یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو انہوں نے معاملات کیے، اس کے علاوہ دیگر جو جرائم ان کے گناہ وہ سبھی ظلم میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے ظلم کی وجہ سے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک اور سزا کا معاملہ کیا کہ ان کے اوپر جو پاکیزہ چیزیں جو ان کے لیے حلال کی گئی تھی ان کے لیے حرام کر دی، یعنی ان کے لیے بطور سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ تھا کہ ان کے لیے حلال چیزوں کو بھی حرام کر دیا گیا تھا۔ یہ بھی آپ پڑھیں گے سورۃ الانعام میں آتا ہے کہ ناخن والے جانور حرام کر دیے گئے تھے، چربی حرام کر دی گئی تھی، اگر گوشت کے ساتھ چربی لگی ہے تو وہ نہیں کھانی، یہ یعنی سختیاں ان کے اوپر کی گئی تھی تاکہ ان کی زندگیاں جو ہے وہ تنگ ہوں، یہ بطور سزا ان کے ساتھ ہوا تھا۔ اور کیا ان کا گناہ تھا کہ یہ خود بھی رکتے تھے اللہ کے دین سے اور دوسروں کو بھی روکتے تھے اللہ کے دین سے، یہ ان کا ایک گناہ تھا، اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ کس طریقے سے روکتے تھے؟ مختلف طریقے سے روکنا، یعنی حقائق کو چھپا کر، اللہ کی کتاب میں تبدیلیاں کر کے، تحریف کر کے روکنا، غلط فتوے دے کر روکنا، دشمنی کر کے روکنا، اللہ کے احکامات کو چھپا کر، یا پھر اپنے رویوں سے، عداوت سے، دشمنی سے، مذاق اڑا کے، ٹھیک ہے، نبی مخالفت کرتے ہیں، تو مختلف طریقے سے یہ اللہ تعالیٰ چاہتے جو ہے وہ لوگوں کو روکتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کا یہ جو ظلم کرنا تھا، ان اور دیگر جن کے جرائم تھے، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ سزا مقرر کی کہ ان کے اوپر بہت سی حلال چیزیں بھی حرام کی کر دی گئی۔ حالانکہ ایسے وہ حلال ہی تھی ان کے لیے، لیکن جو حرکتیں یہ کرتے تھے اس سے آہستہ آہستہ ان کے لیے احکامات سخت سے سخت ہوتے گئے، اور ان کے اوپر کچھ ایسے مطلب معاملات ہوئے، وہ چیزیں ان کے اوپر ان ہو جاتی ہے نا اللہ تعالیٰ کی، جبکہ اس کے پاس ہدایت کی ساری چیزیں موجود بھی ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب بندوبست بھی ان کے پاس ہدایت کا کیا گیا،
لیکن وہ گمراہی میں ہی چلتی جائے اور وہ غلط کاموں میں ہی چلتی جائے اور وہ جھوٹ دھوکا فراڈ اور اللہ تعالیٰ کے دین سے دوری نافرمانی سرکشی میں پڑتی جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور سزا یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ویسے حلال ہی ہوتی ہیں لیکن وہ حرام کر دی جاتی ہیں۔ اب حرام کر دینے میں شرعی طور پہ حرام کرنا، تو اگر ہم اس کو اپنے حوالے سے دیں تو وہ تو اب ممکن نہیں ہے، کیونکہ شریعت میں تو اب تبدیلی ہو نہیں سکتی نا، ظاہر ہے وہ تو کمپلیٹ ہو چکی۔ لیکن آج اگر ہم اپنی مسلمانوں کی حالت دیکھ لیں، اپنے ملک کی ہی حالت آپ دیکھ لیں کہ بجلی پانی گیس یہ سب چیزیں اب حرام ہی ہوگی نا ایک طرح سے، یعنی ناپید ہو گئی ہے یا نہیں ملتی، یا ان کی کتنی کمی ہو گئی ہے۔ کہیں پہ بجلی کے مسئلے ہیں، کہیں پہ گیس کے مسئلے ہیں، کہیں پہ پانی کے مسئلے ہیں، پیسہ ہے بھی تو بھی لوگوں کو یہ ان چیزوں کی اویلیبلٹی ہی نہیں ہو رہی ہے۔ پیسہ بہت ہے، بڑے بڑے گھر لوگوں نے بنا لیے ہیں، مہنگے مہنگے فرنیچر بیڈز اس میں رکھ لیے ہیں، گھروں میں رہنے کا ٹائم نہیں ہے، ان بیڈز کے اوپر لیٹتے ہیں تو نیند نہیں آتی ہے، کوئی بیماری بھی نہیں ہے تو ڈپریشن کا شکار ہوئے ہوئے ہیں، خام خواہ کی فرسٹریشن ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ بھی اسی میں آتی ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور سزا ہوتا ہے جب کوئی لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی دین۔ اب دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی کتاب تو ہم سب کے پاس ہے، اہل کتاب ہم بھی ہیں، ہم بھی ہمارے ہاتھوں میں دی گئی یہ کتاب، یہ ہدایت کی نا، لیکن نہیں پڑھتے نا، نہیں دھیان دیتے، نہیں سمجھتے۔ سب کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، سب کو پتا ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں حاضر ہونا ہے، سب مانتے ہیں کہ یہ قرآن مجید ہے، لیکن پھر بھی اس سے غافل ہے، پھر بھی اپنی اپنی زندگیوں میں مگن ہے اور غلط کام کری جاتے ہیں۔ پتہ ہے کہ قیامت آنی ہے، لیکن اس کی طرف کوئی نہیں سوچتا کہ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو جواب کیا دیں گے۔ یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، تو نہیں سوچتے کہ وہاں پہ جا کے ہمارے ساتھ کیا سوالات ہونے اور ہم نے کیا اس کے جواب دینے۔ اور یہ بھی سب کو پتا ہے کہ موت کا کوئی نہیں پتہ، تو یہ سوچ کے بیٹھے کہ اچھا چلو بڑھاپے میں دیکھ لیں گے، بڑی عمر میں جا کے پڑھ لیں گے قرآن، یا اس وقت جا کے ہم نیک ہو جائیں گے، آج آنکھیں بند ہو جائیں، کسی کو کیا پتا ہے۔ لیکن نہیں، بس وہ شیطان نے اس طرح بند کر دیے ہوئے دماغ بھی اور آنکھیں بھی اور کان بھی، اور اتنا زیادہ لوگ غافل ہو چکے ہیں اور اتنا دور ہو چکے ہیں اپنی دین سے، تو پھر یہی ہونا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزائیں اور پکڑ تو آنی ہے۔ اور پھر جو دوسرا ان کا جو یہاں پہ مینشن کیا گیا وہ بھی پوری طرح سے ہم مسلمانوں میں موجود ہے، وَفِي صَدِّهِ مَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، بہت زیادہ اللہ کے راستے پہ روکنا، خود بھی رکتے تھے اور دوسروں کو بھی روکتے تھے۔ اور آج آپ دیکھیں مسلمانوں کا بھی یہ حال نہیں ہے کہ نہ خود دین کی طرف آنا ہے، اور اگر کوئی جا رہا ہوتا ہے تو اس کا بھی حوصلہ اور ہمت کم کریں گے کہ چھوڑو یہ کیا ابھی کرنے کی ضرورت ہے، بعد میں کر لینا، ابھی تو تمہاری عمر تھوڑی ہے، ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے۔ یا اگر کوئی اللہ کے دین پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا مذاق اڑا کے اس کی ہمت کم کرتے ہیں اور اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دین کے معاملے میں لوگوں کا تمسخر اڑانا، مذاق اڑانا، ان پہ باتیں کرنا، یہ ایک بہت ہی کامن آپ کہنے کہ مشغلہ بن گیا ہے۔ ہم مسلمانوں کا بھی، مسلمان ہوتے ہوئے بھی ہم لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ خواتین کو دیکھ لیں، کسی نے بایا پہن لیا، کسی نے نقاب کر لیا، اس کا مذاق اڑائیں گے۔ یا اگر ہم دیکھیں گے کہ فلاں نے اپنے شلوار کے پانچے اونچے کر لیے، یا کسی بچے نے اگر داڑھی رکھ لی ہے تو اس کے دوست ارد گرد لوگ اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیں گے، یعنی دینی شاعر کا ہی مذاق اڑاتے ہیں۔ تو یہ بھی تو دین سے روکنے والی بات ہے نا۔ اور کئی دفعہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ لوگوں کی باتیں سے پریشان ہو کے جو ہے وہ لوگ دین سے ہٹ جاتے ہیں، پیچھے ہو جاتے ہیں، یہ سب بھی دین سے روکنے میں ہی آتا ہے۔ تو وہ سارے گناہ جو ان لوگوں میں تھے وہ آج ہم لوگوں میں بھی تو آ گئے ہیں نا۔ اور اگر کوئی بتانے یا سمجھانے کی کوشش کرے گا تو اس کی جان کے دشمن ہو جائیں گے اور اس کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کریں گے، اور یہ ہوگا کہ اس کی بات نہیں ماننی، اور سب لوگوں میں کو بھی یہ کہنا ہے کہ یہ جو ہے یہ غلط ہے، اس کی بات نہ مانو نہ سنو۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ دیکھ لیں آج ہم مسلمانوں میں بھی ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ، اللہ کا غضب، اللہ کی سزائیں آج ہر طرف ہمیں اپنے ملک میں اور اپنی قوم کے اوپر نظر آتی ہیں۔ ہم سب کو اجتماعی استغفار کی ضرورت ہے، اپنے اوپر نظر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو اپنے گھر سے سٹارٹ لیں، خود اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ جو آج تک ہم نے اپنے فرائض میں کمی کوتاہی کی ہے، سب سے پہلے تو یہی کتنی بڑی کوتاہی ہے کہ اس کو کبھی سمجھ کے نہیں پڑھا اللہ کے اس کا نام کو، اس میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں جو اپنے کردار سے ریلیٹڈ ہے، اپنے اخلاق سے ریلیٹڈ ہیں، بات کرتے ہوئے سچ بولنا، جھوٹ سے دور ہونا، لوگوں کو دھوکہ دینا،
دینا, فراڈ کرنا, یا ہر چیز میں ہیلا سازیاں کرنا اور اس کو دین کے مطابق مینیپولیٹ کر کے اپنے لیے جائز قرار دینا, یا رشتہ داریاں کاٹنا, قطع رحمی, یہ چیزیں, یہ سب وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کا باعث بنتی ہیں, اللہ تعالیٰ کے غضب کا باعث بنتی ہیں. اب چاہے کوئی چھوٹے لیول پر ہے, انڈیویجول لیول پر, یا کوئی بڑے لیول پر ہے, کلیکٹیو لیول پر آپ دیکھ لیں, ایک عوامی سطح پر دیکھ لیں, قومی سطح پر دیکھ لیں, انفرادی سطح پر دیکھ لیں, ہر جگہ آپ کو یہ ساری برائیاں, یہ سارے گناہ اور یہ جرائم جو ہے ہمیں نظر آئیں. تو ہمیں ان سے بچنے کی اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. ٹائم آپ کا ہو گیا, چلیے ہم تلاوت سن لیتے ہیں. جی پلیز تلاوت پلے کر لیں. وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَل رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم.